بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. تو بات کدھر جا رہی ہے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج حکومت کے نمائندے موجود ہیں, اپوزیشن کے نمائندے موجود ہیں اور عوامی تحریک کے ایک سینئر رہنما بھی موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خرم دستگیر خان صاحب, وفاقی وزیر. بہت شکریہ خرم صاحب. جناب سینیٹر فاروق اللہ بابر صاحب, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. جناب اکرام سہگل صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, پاکستان کے معروف ڈیفنس اینالسٹ ہیں. اور جناب عارف چودھری صاحب, پاکستان عوامی تحریک کے سینئر رہنما ہیں. خرم صاحب, آج وزیراعظم نواز شریف نے جو تقریر کی قومی اسمبلی میں, انہوں نے کہا جو اس اسمبلی کی قرارداد ہے وہ اس کا پاس کریں گے اور آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے. یہ تو پہلے دن سے واضح ہے کہ صرف اس بنیاد پہ کہ کوئی ایک گروہ ایک خاص پاکستانی شہریوں کی تعداد لے کر ڈی چوک میں براجمان ہے, اس کی بنیاد پہ تو کوئی مطالبہ نہیں ہوگا. مطالبہ تو آئین اور قانون کے تحت ہی ہوگا. تو ہم دونوں جو اس وقت گروہ موجود ہیں ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں, ہم نے کی بھی ہے, مزید بھی کریں گے تاکہ اس معاملے کا حل نکلے. زیادہ امیر صاحب جو اس وقت ایشو ہے حکومت کے سامنے وہ یہ ہے کہ ان کی یہاں پارلیمنٹ کے سامنے موجودگی سے پاکستان کی معیشت کا بہت نقصان ہو رہا ہے. جس قسم کی آپ کو مستقل روپے کی قیمت جو ہے ڈالر کے مقابلے میں وہ گر رہی ہے. اسٹاک مارکیٹ آج پھر بہت زیادہ گری ہے اور اس سے بھی کہیں زیادہ جو کئی سو ارب روپے کا نقصان, رفلی 800 سے 900 ارب روپے کا تو براہ راست نقصان ہے. لیکن اس سے کہیں زیادہ نقصان یہ ہے کہ جو پاکستان میں انویسٹمنٹ ہونی ہے, مزید منصوبے آنے ہیں, وہ سب کام رک گیا ہے. ہماری تو کوشش یہ ہے کہ ہم ان کے جمہوری اظہار رائے کا احترام کرتے ہوئے اس معاملے کو مذاکرات کے ذریعے خوش اسلوبی سے نمٹائیں. لیکن میری آپ سے بھی استدعا ہوگی کہ اپنے ناظرین تک یہ بات پہنچائیں کہ آئین میں جو اظہار رائے کی آزادی ہے وہ لائسنس نہیں ہے, لامحدود نہیں ہے. اس میں صرف احتجاج کرنے والوں کے حقوق نہیں ہیں, 20 کروڑ پاکستانیوں کے حقوق ہیں جن کے منتخب وزیر اعظم محمد نواز شریف. جی فاروق اللہ بابر صاحب, آئین اور قانون اس کے اندر رہتے ہوئے پاکستان عوامی تحریک کی وہ کون سی شرائط ہیں جن کو کہ حکومت اگر تسلیم کر لے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں میر صاحب کہ یہ جو مطالبہ ہے پیٹ کا کہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے, یہ تو قانون آئین کے بالکل مطابق ہے اور یہ ہو جانا چاہیے تھا. یہ جو سارا المیہ ہے یہ موجودہ حکومت کا, میں یہ کہوں گا کہ ڈیسیشنز ٹائم پہ نہ لینا. اور یہ یاد رکھیں کہ پالیٹکس میں جو ڈیسیشن ڈیلیڈ ہوتا ہے, اٹ از ناٹ اے پرابلم ایوائڈیڈ کہ یہ پرابلم ایوائڈ ہو گیا, اٹ از اے کرائسس انوائٹڈ. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کلاسک اگزامپل ہے. اے ڈیسیشن ڈیلیڈ از ناٹ اے پرابلم ایوائڈیڈ, اٹ از اے کرائسس انوائٹڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ طاہر القادری صاحب کا یہ مطالبہ کہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے بالکل جائز ہے, اسی دن ہونا چاہیے تھا. یہ تو آئین اور قانون کے اندر ہے. لیکن یہ مطالبہ کہ آپ ڈی چوک پہ کھڑے ہو کر کہیں اور آپ کفن لہرائیں اور کہیں کہ اب یہ سب لوگ کفن بردار ہیں اور جب تک پرائم منسٹر استعفیٰ نہ دے اور جب تک یہ پارلیمنٹ ختم نہ ہو, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غیر آئینی ہے. اگر یہ اصول آج ایکسیپٹ کر لیا گیا, اگر یہ بات مان لی گئی کہ پارلیمان بھی جائے, کیونکہ بقول ان کے پارلیمان کرپٹ لوگوں پر مشتمل ہے, وزیر اعظم بھی جائے, تو پھر میر صاحب یہ بات یہاں نہیں رکے گی. کل کو کوئی بھی آپ کے ملیٹنٹ آرگنائزیشنز اس سے کہیں زیادہ لوگ لا سکتے ہیں جو آرمڈ ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ جی پاکستان کے سیکیورٹی ایسیٹس ہمارے حوالے کر دو, یہ ہمارے حوالے کرو. تو یہ جو بین الاقوامی طور پر ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ آپ کے ایسیٹس, سیکیورٹی ایسیٹس سیف نہیں ہے, اس کو مزید تقویت ملے گی اور آپ کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہوگی. اس لیے یہ مطالبہ کسی صورت نہیں مانا جا سکتا. البتہ ایف آئی آر درست ہے. اچھا, ایک بات میں سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی جو خبریں ہیں ان میں شاید سب سے بڑا بحران حکومت کے لیے یہ ڈی چوک نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ جن انتہا پسندوں کے خلاف ہم ضرب عضب لڑ رہے ہیں انہوں نے ایک نئی تنظیم قائم کر لی ہے. وہ زیادہ بڑا بحران ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے. وہ نئی تنظیم قائم کر لی, اس کا مطلب ہے ان میں اختلافات پیدا ہو گئے نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ ری گروپ تو ہو رہے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ مجتمع کر کے اعلان کیے. تو ایشوز تو
ایکسٹریمزم کا جو پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے وہ تو یوں لگتا ہے کہ شاید اب مسئلہ رہا ہی نہیں, یا جو توانائی کا بحران تھا وہ تو مسئلہ رہا نہیں, مسئلہ صرف آ کے مجتمع ہو گیا ہے اس مجمع میں جو ڈیچو, اور کوئی اس میں حکومت کی مس مینجمنٹ بھی تو ہے نا. نہیں, وہ ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے, اس کو آپ ضرور بات کریں, لیکن میں پھر کہوں گا کہ وہ پاکستان کے عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے اس کے احترام کرتے ہوئے اور اس آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم ضرور ان پاکستانی شہریوں سے بات کریں گے. اکرام سہگل صاحب, فرحت اللہ بابر صاحب نے بہت لگی لپٹی رکھے بغیر واضح الفاظ میں کہا ہے کہ سن ہے ماڈل ٹاؤن لاہور پر ایف آئی آر درج ہونی چاہیے. آپ کے خیال میں ایف آئی آر کیوں درج نہیں کی جا رہی؟ حامد, ایف آئی آر اس لیے نہیں درج کی جا رہی کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے ایک ٹرانسکرپٹ دیا ہے, ڈائریکٹ کنورسیشن رپورٹ, جس کے اندر رولنگ پارٹی کے ایلیٹ, جس کے اندر سرٹنلی چیف منسٹر اور اس کے باقی علاوہ جو جتنے نیم کیے ہیں وہ سرٹنلی اس میں آتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر کے نام بھی کہیں نہ کہیں انہیں انڈائریکٹ ہے. ڈائریکٹلی تو چیف منسٹر ڈیفینیٹلی ان کا ہے, کیونکہ کہا گیا ہے, اور جو آپ بھی جانتے ہیں اور ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ ایک جگہ پر پولیس والوں نے یہ بھی بولا کہ یہ پھر آپ ہمیں سپورٹ کریں گے, تو انہیں بولا کہ ہاں کروں گا. ٹھیک ہے جی. نا بات یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ ہے, بٹ یہ بڑی سیریس جگہ ہے. میں سمجھتا ہوں, میں فرحت اللہ بابر سے بالکل 100% اگری کرتا ہوں کہ ڈی چوک پر بیٹھ کر کے پرائم منسٹر کی ریزگنیشن نہیں ہونی چاہیے, بیکاز ایک کانسٹیٹیوشنل پریزیڈنٹ سیٹ کرے گا جو بہت مصیبت آپ کو کرے گا بعد میں. لیکن یہ لوگ ڈی چوک پہنچے کیوں؟ آپ سانگ دیکھیں, سنگر کو نہ دیکھیں. آپ طاہر القادری صاحب کو بھول جائیں, آپ دیکھیں الیکٹرل سسٹم آپ کی ڈیفیکٹو ہے. اس الیکٹرل سسٹم کی وجہ سے ایک پروٹیسٹ آیا, اس پروٹیسٹ کی وجہ سے یہ ڈی چوک پہنچے. باقی چیزیں ماڈل ٹاؤن ایٹسٹرا سانحہ جو ہو, یہ سب اس کی ایک فرد ہے. پرابلم یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو کلیئرلی جس نے ایک ورڈکٹ دی ہوئی تھی کہ الیکٹرل رولز آپ کے ڈیفیکٹو ہیں اور آپ اس کو ویریفائی کریں, اور بعد میں انہوں نے کراچی تک محدود رکھیں, اور کراچی میں آپ کو پتا ہے ہاؤس ٹو ہاؤس چیکنگ بھی, اور ایم کیو نے پروٹیسٹ بھی کیا ہے. لیکن 19 مارچ ڈیٹ 19 مارچ 2014 کو سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دیا کہ 45 دن کے اندر لوکل گورنمنٹ لاز فریم ہو جانے چاہیے اور 5 مہینے کے اندر لوکل باڈیز الیکشنز ہو جانے چاہیے اکارڈنگ ٹو کریکٹڈ الیکٹرل رولز. وہ 18 اگست کو ختم ہو گیا. دیکھیے بہت اچھی بات ہے کانسٹیٹیوشن بات کرنے کے. آپ کو پتا ہے ابراہم لنکن نے ریٹ آف ہیبس کارپس سسپینڈ کر دیا تھا, مارشل لا ڈکلیئر کیا تھا, سول وار ڈکلیئر کیا تھا. وداؤٹ کانگریشنل اپروول یونائٹڈ اسٹیٹس کا پریزیڈنٹ سول وار نہیں کر سکتا یا وار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو جب آپ کی نیشنل انٹرسٹ سپریم آتی ہے تو آپ کو قدمیں اٹھانی چاہیے جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشن ہوتی ہیں, not according to the letter of the law but according to the spirit of the law. اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے معروف قانون دان اور سابق چیئرمین سینٹ جناب وسیم سجاد صاحب سے. السلام علیکم وسیم سجاد صاحب. السلام علیکم میر صاحب, خیریت ہے؟ جی وسیم سجاد صاحب, آپ جانتے ہیں طاہر القادری صاحب نے کہا کہ 2 شرائط حکومت کو ماننا ہوں گی, اس کے بعد ہی بات آگے بڑھے گی. تو اگر یہ 2 شرائط چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب کا استعفیٰ اور ایف آئی آر کا اندراج ہو تو آپ کے خیال میں بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ جی میں نے ان کا ابھی بیان سنا ہے ٹی وی پہ, تو ان کی باتوں سے تو یہی لگتا ہے کہ بات آگے بڑھے گی. میرا خیال میں ان کے لیے بنیادی بات جو ہے وہ ایف آئی آر کی رجسٹریشن ہے, اور دوسری بنیادی بات جس طرح آپ نے کہا کہ چیف منسٹر کی ریزگنیشن ہے, کیونکہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اس اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا, جبکہ ان کے 14 بندے شہید کیے جا چکے ہیں اور ان کی پارٹی کے اندر ایک بڑا ہیجان ہوگا. تو یہ میرے خیال ان کی منیمم شرائط ہیں, اور اس سے بات ٹل جائے تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی اچھی بات ہوگی. اچھا سر, یہ بتائیں کہ ابھی اکرام سہگل صاحب بتا رہے تھے کہ اس لیے ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی کہ شاید کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ایسی ٹیلی فونک کنورسیشن کی ریکارڈنگ ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ کچھ پولیس افسران کے رابطے میں تھے, اور وہ پولیس افسران جو ہیں ان کے احکامات پر فائرنگ ہوئی ماڈل ٹاؤن لاہور میں. تو یہ جو ٹیلی فونک کنورسیشن ہے, کیا یہ ایویڈنس کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے؟ یہ جی پہلے تو یہ ہے کہ تفتیش میں تو استعمال ہو سکتی ہے جی, یعنی تفتیش میں یہ چیز سامنے آئے گی, پھر وہ جس کے درمیان بات چیت ہوئی ہے ان سے پوچھا جائے گا, اور اگر جس نے یہ ریکارڈ کی ہے یہ ٹیلی فونک کانورسیشن وہ پیش ہو جائے تو یہ اس کی قانونی حیثیت بھی بن سکتی ہے.
تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پہ پیش کر دیں، استعفیٰ دے دیں اور ایف آئی آر درج ہو جائے، تو اس کے بعد یہ خطرہ موجود ہے کہ وہ اس میں ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے؟ جی وہ تو پھر اگر مقدمہ بنتا ہے اور اس میں ثابت ہو جاتا ہے تو سزا ہو سکتی ہے، لیکن پہلا مرحلہ تفتیش کا ہوتا ہے، اور تفتیش میں جو پولیس آفیسر تفتیش کرتا ہے وہ اگر شہادت اکٹھی ہو جائے اس جرم کے حق میں تو چالان آگے بنا کے بھیج دے گا، اگر شہادت اکٹھی نہ ہو تو وہ خارج بھی کر سکتا ہے، اور اگر وہ تفتیش مکمل کر کے ان کے مطابق کیس بن جائے عدالت میں چلا جاتا ہے، پھر عدالت کے اپنے طریقہ کار ہوتا ہے کہ شہادت جو قانون کے مطابق ہو اور اس کو وہ سمجھے کہ یہ مناسب ہے تو پھر وہ سزا بھی دے سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب۔ عارف چودھری صاحب، میں آپ کے ساتھ یہ بات بھی کروں گا کہ آپ کی شرائط کیا ہیں، لیکن کچھ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو ساتھی ہیں اور مرد و خواتین وہ وہاں پہ کچھ لوگوں نے کفن بھی پہنے ہوئے ہیں، اور ان میں صرف مرد نہیں بلکہ عورتیں بھی ہیں، اور جن خواتین نے کفن پہنے ہوئے ہیں یقیناً وہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اسی لیے انسان پہنتا ہے، لیکن ان میں ایسی خواتین بھی شامل ہیں جو صرف پاکستان سے ان کا تعلق نہیں، وہ پاکستان کے باہر سے بھی آئی ہیں، اور ان کا کیا کہنا ہے ذرا آپ خود سن لیں۔ کفن پہنا ہوئے ہیں، شہادت کے لیے تیار ہیں، ہم شہادت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، یا شہادت یا گرین پیسفل ریولوشن، اس کے بغیر ہم اپنے گھروں کو نہیں لوٹیں گے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میمونہ۔ میمونہ، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ میں لندن سے آئی ہوں۔ کہاں سے؟ لندن سے، یو کے سے۔ یو کے سے آپ آئی ہیں؟ یو کے سے آپ کس لیے آئی ہیں؟ ہم یو کے سے پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کی غریب عوام کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ ہم لوگوں نے کفن پہنے ہیں، یا تو شہادت ہوگی یا پھر فتح نصیب ہوگی۔ اچھا عارف چودھری صاحب، یا تو شہادت یا فتح نصیب ہوگی، تو دو شرائط جو طاہر القادری صاحب کی سامنے آئی ہیں، ایک تو چیف منسٹر پنجاب کا استعفیٰ اور دوسرا ایف آئی آر کا اندراج، اگر یہ شرائط حکومت تسلیم کر لے تو اس کے بعد پھر مزید شرائط کیا ہیں؟ مسلسل ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے شرائط بیان کرتے رہے ہیں، ان میں 10 پوائنٹ ایجنڈا ہے ہمارا جو قوم کو ڈلیور کرنے کے لیے ہے کہ جو ایوان میں لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے اور قوم کو کیا دیا جانا چاہیے، اور پچھلے 67 سالوں میں اس قوم کے ساتھ کیا ظلم ہوتا رہا ہے۔ بھی سب ہمارے یہاں آنے کے دو مقاصد ہیں، ایک ہمارا مقدمہ ہے 14 لوگوں کا جو ہمارے شہید کیے گئے ہمارے گھر میں بغیر کسی قصور کے، اور صرف 14 نہیں رہے، یوم شہداء سے پہلے 8 اور 9 کو ہمارے قافلوں پر پھر ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی، اور 8 سے زیادہ لوگ جن کی ایگزیکٹ فگر ہمارے پاس ابھی موجود نہیں ہے چونکہ ہم ادھر مصروف ہو گئے، تو وہ قدر بھی موجود ہیں، 22 سے زیادہ لوگ ہمارے بن جاتے ہیں۔ ایک تو مقدمہ ہمارا یہ ہے، اور دوسرا مقدمہ 18 کروڑ اس محروم طبقے کا ہے جس کو آج تک کوئی آواز نہیں دے سکا، جن کی آج تک نہیں سنی گئی۔ یہ پارلیمنٹ بہت محترم ہے، لیکن اس میں بیٹھے لوگوں نے کیا لوگوں کو ان کے حقوق دینے کے لیے کوئی عملی سٹیپ اٹھایا؟ اسے بھی اس حکومت کو آئے ہوئے بھی 1.25 سال کے قریب ہو گئے، یا کم از کم 14 مہینے ہو گئے۔ ان 14 مہینوں میں بجلی کی قیمت ڈبل تو ہو گئی، لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو سکی، بے روزگاری بڑی ہے، روزگار کے مواقع بڑھ نہیں سکے، کارخانے بند ہوئے ہیں، ان میں چلنے کی کیپیسٹی بڑھائی نہیں گئی۔ انٹرنیشنل لیول پر ملک کی جو اوورال پوزیشن تھی اسے بہتر کرنے کی بجائے ہم ریورس جا رہے ہیں ہر طرف۔ آج میر صاحب ہر پیدا ہونے والا بچہ اگر 90,000 کا مقروض ہے تو کسی کو تو ذمہ داری سونپنا ہوگی نا۔ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے عارف صاحب، لیکن یہ جو ڈالر جو ہے وہ 98 سے 103 روپے کا ہو گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سر ڈالر 98 سے 110 پر گیا تھا، ہاں اس کا ذمہ دار کون تھا؟ پھر واپس آیا نا، اس کا ذمہ دار کون تھا؟ چلیں اور ایک منٹ میر صاحب مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ یہاں تک ہمیں پہنچانے والا کون ہے؟ 23 وہ جو 17 کو ہوا اس دن ہمارا قصور کیا تھا، پھر 23 کو جو ہوا اس دن ہمارا قصور کیا تھا، پھر یوم شہداء پر ہمارے لوگوں کو پہنچنے نہیں دیا گیا، اس دن ہمارا قصور کیا تھا؟ ہمیں مالٹاؤن کے اندر محصور کر دیا گیا، وہاں پانی تک نہیں پہنچنے دیا جاتا تھا، ہمیں پتا ہے ہم کس طرح ارینج کرتے تھے وہ سارا کچھ۔ اچھا بابر صاحب، ظلم کی بربریت کی انتہا تھی۔ اور اس سے پہلے کہ کوئی اور گفتگو ہو، میری آپ بہت مہربانی، جس محروم عوام کی بات کر رہے ہیں ان کا منتخب نمائندہ ایک آپ کے سامنے یہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، صرف یہ لوگ لا کر کہنا کہ ہم عوام کو ریپرزینٹ کریں یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے اور عوام صرف ایک خاص جغرافیائی حصے کے نہیں ہیں، گلگت بلتستان سے لے کر بلوچستان یہ آپ نے بات کی، ایک میرا بھی چھوٹا چھوٹا سا سوال ہے آپ سے، چھوٹا سا پلیز جواب دیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات سب کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، تو جب عدالت نے کہا کہ ایف آئی آر درج کریں تو ہونی چاہیے نا پھر؟ جی بالکل ہونی چاہیے اور ہوگی، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن میں میر صاحب اس کا ہم قانون یہ تو ہوگی،
قانون اور عدالتوں کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے، جتھوں کے سامنے نہیں کریں گے۔ حامد میر صاحب، میں انتہائی احترام کے ساتھ عارف چودھری صاحب نے کہا کہ یہ ایوان منتخب جو لوگ آئے ہیں کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے یا نہیں۔ میں منتخب نمائندہ ہوں، سینٹ کا ممبر ہوں، میں لازمی سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ایک کینیڈین نیشنل، میں اس کا احترام کرتا ہوں، ایک کینیڈین نیشنل جس نے کینیڈا کے آئین سے وفاداری کا حلف لیا ہو، میں اس کو یہ حق نہیں دے سکتا کہ وہ کینیڈا سے یہاں آ کر مجھے کہے کہ دیکھو فرت اللہ بابر، تم پاکستان کے آئین کی پاسداری نہیں کر رہے، جبکہ خود اس نے پاکستان چھوڑ کر کینیڈا کی آئین سے وفاداری کا حلف لیا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ ہاں یہ درست ہے کہ پارلیمان میں بڑے نقائص ہیں، تمام اداروں میں نقائص ہیں، میڈیا میں ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں ہے، بیوروکریسی میں ہے، سب جگہ پر ہیں۔ ان نقائص کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے جو میں نے پہلے بھی کہا، یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ 500، 5000، 50,000 لوگ لا کر ڈنڈے کے ذریعے اور کفن لہرا کر اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اس کا طریقہ آئین قانون میں موجود ہے، وہی طریقے کے ساتھ کریں۔ لیکن میں کسی کینیڈین نیشنل کی اس ایڈوائس کو ماننے کو تیار ہرگز نہیں۔ جی عارف چودھری صاحب اس کا جواب دیں۔ میرے بڑے محترم ہیں، بہت بزرگ ہیں آدمی، یہ بتائیے گا سینیٹر صاحب، کیا پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے؟ آپ بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں، مسلسل کئی دنوں سے بیٹھے ہیں، ابھی بھی اجلاس جاری ہے، کینسل کر دیجیے گا اس اتھارٹی کو۔ آپ نے ممالک سے معاہدہ کیوں کیا ہے ڈیو نیشنلٹی کا؟ ختم کر دیں اسے۔ اور طاہر القادری وہ شخصیت ہے جو صرف تھڑے کی جماعت نہیں کہ صرف پاکستان میں کام کرتی ہے، 90 سے زیادہ ملکوں میں نیٹ ورک ہے۔ اور ابھی یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو کینیڈین نیشنلٹی ہے اس کا تعلق بھی پاکستانی آئین کے ساتھ ہے۔ پاکستان کے پاکستانی آئین اجازت دیتا ہے، آئین نے اجازت دیا۔ اچھا جی بابر صاحب اس کا کیا جواب؟ کینسل کر دیں۔ میر صاحب، پاکستان کے آئین نے آپ کو مجھے اجازت دی ہے کہ میں دوسرے ملک کی شہریت لے سکتا ہوں، لیکن پاکستان کا آئین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جب میں دوسرے ملک کی شہریت لے لوں تو میں پاکستان کے پارلیمان کا ممبر بن سکوں۔ اب ایک صاحب ہیں جو پاکستان کے پارلیمان کے ممبر کے لیے نااہل ہیں، وہ پاکستان کے ممبر کو پارلیمان کو آ کر نہیں کہہ سکتے۔ اخلاقی جواز نہیں ہے، اخلاقی جواز کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کا اخلاقی مورل سٹرینگتھ ہے آپ وہ نیشنلٹی چھوڑ دیں۔ لیکن جو ان کی سیاسی مطالبات ہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ سیاسی مطالبہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، وہ تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ حکومت کی غلطی تھی اور غلطی ہے۔ اچھا یہ صرف آپ اپنے اب دونوں کی ڈیبیٹ بن جائے گی۔ اکرام سہگل صاحب، آپ درمیان میں غیر جانبدار مبصر کی حیثیت سے بیٹھے ہیں، بابر صاحب کے اور عارف صاحب کے درمیان آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ طاہر القادری صاحب جو کچھ بھی کر، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ ایک بہت بڑے ایجنڈے کا حصہ ہے، تو ایک کینیڈین نیشنل کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ آ کے پاکستانی پارلیمنٹ کے ارکان کو کہے کہ آپ لوگ غلط ہیں۔ آپ کا اس پہ کیا تبصرہ ہے؟ جب تک وہ پاکستانی ہے اس کا رائٹ ہے، اور دوسری بات اس کی پیسفل اسمبلی ہے، اس نے یہاں پر آ کے کسی کو ڈنڈا نہیں مارا، کسی کو وہ نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں میں پھر کہتا ہوں کہ کہنا ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو اس طرح نکالنا یہ غلط بات ہے، یہ بات کر، لیکن اس کی رائٹ ہے پیسفل اسمبلی کرنے، اور یہ نہیں کہنا کہ جی اس کے نیشنلٹی وغیرہ۔ ان لوگوں نے ان کے کتنے پیسے باہر ہیں، کتنے پیسے باہر ہیں، دونوں کے لیڈر لے لیں، پی ایم ایل کے لیڈر، پی 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 کے لیڈر لے لیں، زیادہ تر پیسے ان کے باہر ہیں، تو وہ نیشنلٹی سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ کیوں نہیں واپس لاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نہ کوئی رائٹ کسی کا نہیں ہوتا کہنے کا، اگر رائٹ ہے پاکستانی ہے تو ٹھیک ہے، اپنے پیسے واپس لائیں اور بولیں یہاں پر ٹھیک ہے، جب تک ان کے پیسے باہر ہیں تو نیشنلٹی کی بات نہ کریں۔ جی بابر صاحب اس کا کیا جواب ہے؟ حامد میر صاحب، یہ جو پیسوں کی بات ہے کہ 200 بلین باہر ہیں، یہ وقتاً فوقتاً یہ بات اٹھائی گئی ہے۔ اگر ہیں کسی کے، آؤ ثابت کرو، انٹرنیشنل قوانین موجود ہیں، ملکی قوانین موجود ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے خود کہا تھا کہ ہم سوئس گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، نیگوشیشن شروع ہونے والی ہے، اور آج بھی سوئس کے ایمبیسڈر نے اس پر کہا ہے کہ ڈبل ٹیکسیشن کو اوائڈ کرنے کی ہم بات، تو اس کو آپ سیاسی طور پہ نہ اٹھائیں۔ اگر کسی کا پیسہ باہر غلط رکھا ہوا ہے اور وہ کرپشن بنی ہے اس کو آپ ضرور پکڑیں، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو محض اس کو ایک میڈیا ٹرائل نہ کریں۔ آپ کے پاس ہولڈ آن اکرام صاحب، اٹس مائی ٹرن ناؤ، لسن سر۔ میر صاحب، آپ کے کتنے پاکستانیز باہر ہیں؟ ان کا پیسہ باہر ہے، انہوں نے پیسہ باہر رکھا ہوا ہے، پاکستان بھی ریمٹ کرتے ہیں، باہر بھی رکھتے ہیں۔ میں نے باہر کام کیا ہے، میرا باہر پیسہ تھا،
آئی ریٹرنڈ. جب میں واپس پاکستان آیا میرا پیسہ آ گیا. یہ کہنا کہ پاکستان سے باہر پیسہ رکھنا جرم ہے یہ غلط ہے. آپ ثابت کریں کہ کس کی انلیگل کمائی ہے اور باعث ٹیش کر کے رکھی ہے, یا تو ثابت کریں, اور اگر ثابت نہیں کر سکتے تو کیپ شاٹ. جی سر. یہ بچوں والی بات ہے. ایک آدمی کماتا ہے, اس کمائی پر ٹیکس دیتا ہے, ٹھیک ہے. ان دونوں کے لیڈرز پوچھ لیں کتنا ٹیکس دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اگر ٹیکس کے مطابق ان کی کمائی ہے, کوئی ان سے وہ نہیں کرتا کہ کمائی کریں, ضرور کمائی کریں, اس پر ٹیکس دیں, ٹھیک ہے. اور اگر ٹیکس زیادہ کمائی ہے تو اس کا جواب دیں. سمپل بات یہ ہے, $60 ملین تھے سوئٹزرلینڈ میں, ٹھیک ہے. میں نہیں پتا کس کے تھے, وہ واپس کیوں نہیں آئے, نہیں اور وہ گئے کدھر, اور وہ گئے کدھر. اس کے لیے 11-12 سال تک جدوجہد ہوتی رہی لیکن واپس نہیں آئے. دوسری بات, جب وہ پورے کاغذات واپس وہاں پر آئے تو ایمبیسڈر پاکستان کا واجد شمس الحسن وہاں پر کیوں گیا سوئٹزرلینڈ, اور اس باکسز کو ایگزامن کیا, وہاں سے ڈاکیومنٹس نکالے, اس کی کیا ضرورت تھی. اور اگر وہ $60 ملین تھے ابھی بھی نہیں ہیں, وہ کدھر گئے, اس کا جواب کوئی نہیں دیتا. دیکھیے سمپل بات ہے, خرم دستگیر صاحب ہیں ٹیکس دیتے ہیں اپنا, فرت اللہ بابر صاحب ٹیکس دیتے ہیں. میں بولتا ہوں ان دونوں کو چیک کر لیں, ان کے ٹیکس اور ان کے لیڈرز کے ٹیکس کتنے ہیں مطابق چیک کر لیں آپ. آج دعوے سے کہتا ہوں کہ زیادہ ٹیکس دیتے ہیں اپنے لیڈر سے. اچھا چلیں, یہ ایک بحث دوسری ہوگی, لیکن نہیں بحث آپ کی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں یہاں پر باہر جو لوگوں کے جائیداد ہیں وغیرہ وغیرہ, اور ٹھیک ٹھاک جائیداد ہیں. آپ ہائیڈ پارک کے اوپر اگرچہ آپ جا کے فلیٹ لے لیں تو $50-60 ملین سے کم نہیں آتا ہے وہ فلیٹ. آپ جا کے ہوٹل کسی بے نامی نام لے لیں, دوسری کارپوریشن, یہ تو اچھا ایک بات بتائیں, یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب کے باہر ایسٹس ہیں تو یقیناً ہمیں کوشچن کرنے کا حق ہے اور وہ بات سامنے آنی چاہیے. جی. لیکن طاہر القادری صاحب کی سب کو پتا ہے کہ کینیڈا میں جائیداد ہے, وہ پاکستان میں اسکینڈل کیوں نہیں بنتا؟ بالکل بننا چاہیے, بالکل ان کو بھی آنسر کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ طاہر القادری صاحب نہ بتائیں. ایز جو چیز لاگو ہے نواز شریف پر یا قاسم زرداری پر, وہ طاہر القادری پر لاگو ہے, ٹھیک ہے جی. کیونکہ آخر ایک آدمی نے ایسٹس بنائے ہیں, اس کا نون سورس آف انکم تو ہونا چاہیے. آپ ایسٹس بناتے ہیں, آپ کی بزنس ہی نہیں ہے. اچھا ہم واپس چلتے ہیں جی اپنے ایشو کی طرف, جو اصل مسئلہ ہے, اور اس میں متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے بھی کردار ادا کیا جا رہا ہے, اور متحدہ قومی موومنٹ کی لیڈرشپ جو ہے صورتحال میں کیا سوچ رہی ہے, کیا ان کی توقعات ہیں. بات کرتے ہیں سینیٹر بابر غوری صاحب سے. السلام علیکم بابر غوری صاحب. جی وعلیکم السلام بھائی. جی بابر غوری صاحب, طاہر القادری صاحب نے چیف منسٹر پنجاب کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے اور سانحہ ماڈل ٹاؤن کی FIR درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ہم لوگ مسلسل اسی کوششوں میں لگے ہوئے تھے, اور اس سے پہلے حیدر عباس رضوی جو ہمارے پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, وہ مسلسل رابطے میں تھے طاہر القادری صاحب کے ساتھ. اور ان سے جو الطاف بھائی نے جو ٹیم بھیجی تھی, اس کے بعد ہم سب نے مل کے یہی بات کی تھی جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی کہ معاملات کو کسی بھی طریقے سے جو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے مسائل حل ہو سکتے ہیں, اس مسئلے کو ریزالو کیا جائے. اس آئینی یہ جو بحران ہو گیا ہے اس وقت سیاسی, اس کو کسی طرح ہم حل کریں. یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے بات چیت کی. گورنمنٹ کو صبح ڈیڈ لاک تھا, اور لیکن وہ پھر اس کو اوور کم کیا گیا, اور آخر میں اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور سیٹلمنٹ ہوتا ہے. دیکھیں FIR کٹانا تو ان کا قانونی آئینی حق ہے, وہ تو گورنمنٹ کو پہلے کاٹ دینا چاہیے تھا. جیسے فرت اللہ بابر بھائی نے بھی کہا کہ یہ ڈیلے کیا گیا, اگر یہ پہلے ہو جاتا تو شاید مسائل اتنے بگڑتے نہ. تو یہ دونوں جو چیزیں سامنے آئی ہیں یہ میں صرف ڈویبل ہیں, اور گورنمنٹ کے پاس ایک میں سمجھتا ہوں موقع ہے, اچھا موقع ہے کہ اگر وہ اس مسئلے کو حل کر لیں. اور طاہر القادری صاحب کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے اپنی ڈیڈ لائن کو آگے بڑھایا, جو ہماری صبح سے کوشش تھی کہ وہ ڈیڈ لائن آگے بڑھا لیں. اسی سلسلے میں گورنر شہید الآباد نے بھی ان سے بات کی, اور وہ خود یہاں پہ آ بھی گئے ہیں. گورنر پنجاب بھی یہاں موجود ہیں, اور MQM 2 دن سے مسلسل یہ کوششیں کر رہی تھی کہ معاملات کسی بھی طریقے سے بات چیت کے ذریعے حل ہوں.